یہ کہ انفارچونیٹلی جو علی محمد گنڈاپور جو ہے ایسے سی ایم ایک سی ایم ہے پورے پاکستان میں جو صوبہ سندھ کا مراد علی شاہ صاحب ہیں جو انگریزی میں اگر آپ بٹھائیں تو ایک وہ پیراگراف لکھ دیں گے. باقی آپ سارے سی ایم کو بٹھائیں خدا کی قسم یہ پیراگراف انگریزی کا نہیں لکھ سکتے, اردو پڑھ نہیں سکتے, انگریزی لکھ نہیں سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگٹی صاحب کو چھوڑ دے, میرا دوست ہے تو میں بگٹی صاحب کو نہیں, آپ نے ساروں کو اسی میں لتاڑ دیا. ویسے معذرت میں آپ کو آپ نے کہا صرف مراد علی شاہ, آپ کہہ رہے ہیں بگٹی صاحب بھی انگریزی کا پیراگراف نہیں لکھ سکتے, آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز بھی انگریزی کا پیراگراف نہیں لکھ سکتی اور علی امین گنڈاپور بھی انگریزی کا پیراگراف. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اچھا ایجوکیشن کیا ایجوکیشن کا کوئی کرائیٹیریا؟ نہیں دیکھیں میری بات, پھر انگوٹھا جاب بھی جو ہے وہ بھی کرائیٹیریا نہیں ہے. دیکھیں پھر اگر آپ فائلیں پڑھ نہیں سکتے, اردو پڑھ نہیں سکتے, انگریزی لکھ نہیں سکتے تو میرا قصور ہے. آپ کو میں کہتا ہوں ایک ٹیسٹ کر لیں, ساروں کو بٹھائیں, بولے ایک ننا سا پیراگراف لکھیں 6 لائنوں کا, سوائے مراد علی شاہ کے کوئی نہیں لکھ سکتا. بگٹی صاحب کو میں پھر مائنس دوں گا, بینیفٹ ڈالوں گا, میرا دوست ہے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن باقی تو فارغ کے سارے. مریم نواز بھی نہیں, باقی وہ سی ایم کیا کسی آسمان نہیں ہے. نہیں میں باقی میں پوچھ رہی ہوں, آپ آزما لیں بھائی, میں غلط ہوا تو میرا سر آپ کاٹ دینا, نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ آپ ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ پاکستان کی قسمت. یہ سیاسی جنازے ایکسپائرڈ جو ہے نا جمہوری, یہ ہم ویسے بھی لے کے نہیں چل سکتے, انکلوڈنگ یہ بدماشی گنڈا گردی کی پارٹیاں سمیت. سی ایمز کی بات آپ نے کر لی ہے, مجھے بھی بتائیں گورنرز تو سارے پڑھے لکھے ہیں نا. دیکھیں کنڈی کو چھوڑ کے گورنرز کا حال بھی یہی ہے, ان سے بھی آپ 4 لائنیں ایک دوست آپ نے پکڑے ہوئے اپنے. نہیں پڑھا لکھا اگر ہے اور لکھ سکتا تو میں کیسے کہوں کنڈی نہیں لکھ سکتا. باقیوں کا کیا مطلب ہے آپ کا, باقی پڑھے لکھے نہیں؟ میں نے تو یہ کہیں نہیں کہا, میں نے کہا آپ یہاں آپ ٹیبلے بلائیں, ان سے ایک رینڈم کارٹون کے اوپر کہیں کہ 4 لائنیں لکھیں. یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ادھر ٹیبلز پہ بٹھا کر ان کو آپ ہی دکھاتی ہیں نا ہر چیز. آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ جب گورنرز لگ رہے تھے تو میں نے تو نہیں لگایا نا. چلیں جو لگ رہے ہیں وہ ان میں سے ایک صوبائی گورنر ہے, پیراگراف ہی لکھوا لیا کریں. دیکھیں پھر یہ تو مجھے نہیں پتا چوائسز کا کرائیٹیریا کیا ہے, لیکن میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے. صوبائی گورنر مشکل میں کون سا صوبائی گورنر مشکل میں آنے والا؟ آئی نہیں ہوتا. نہیں آپ نے گورنر بول دیا, اب آپ یہ خبر واپس نہیں لے سکتے. صوبائی گورنر مشکل میں آنے والے ہیں. کیا کرسی سرک رہی ہے ان کے نیچے سے؟ ہاں کسی ایک کی تو مجھے نظر آ رہی ہے بہت جلد. پنجاب دیکھیں میں صرف اس کا, پنجاب والے تو سیف ہوں گے نا. دیکھیں میں آپ کو صرف اس کا یہ بول سکتا ہوں کہ جو نام بیچ رہا ہے, جو مال بنا رہا ہے, جو جھوٹ بیچ رہا ہے, جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے, جو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی میرے خیال سے باری آ گئی ہے. کس کے درمیان میں کنفیوژن؟ سب جگہ کے اوپر, سب جگہ پر. جو میں نے آپ کو بڑا پرٹیکولر پرٹینڈ ہو کے بات کی ہے, جو نام بیچ رہا ہے, جو مال بنا رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں عوام کا سارے سیاستدانوں کے بارے میں یہی پرسیپشن ہے کہ نام بھی بیچ رہے ہیں, مال بھی بنا رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں. دیکھیں اگر تو یہ تو آپ اس کرائیٹیریا پہ رکھیں تو عوام کے نظر کے اندر سارے گورنرز عوام آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ قابل سمجھدار ہے. میں نے تو الارم بجا دی ہے. It can take a week, it can take a month, it can make 2 اچھا مطلب 1 مہینے, 3 months, God knows. within 1 month کچھ ایسا ہونے والا ہے. 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, but the ball is rolling now. Very interesting. فیصل وارث صاحب, thank you very much for joining me in the program. اب دیکھتے ہیں کون سے والے گورنر, ذرا ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کون سے گورنر ہیں جن کی کرسی جو ہے اس ٹائم پر خطرے میں ہے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. See you after the break.